اس اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی سال میں ایک مرتبہ مہمان کی طرح رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، رمضان کا مہینہ دیا ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں، آج کے اس سماج میں، معاشرے کے لوگوں نے ان چیزوں کو بگاڑ دیا کہ رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہہ رہے رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ جب گزر جانے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تھا وہ چلا گیا، لیکن آنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سلف صالحین رمضان آنے سے پہلے یعنی 6 مہینہ قبل، 6 مہینہ پہلے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ اور جب رمضان کا مہینہ آنے کے بعد رمضان کے مہینے میں اس نے تراویح پڑھی، تراویح پڑھنے کے بعد اس نے جو روزے رکھے، اس نے جو نمازیں پڑھی، یہ تمام کی تمام عبادتوں کو کرنے کے بعد وہ آگے 6 مہینہ جو آتے ہیں، 6 مہینہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، رب سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ ہم نے جو نمازیں پڑھی، ہم نے جو روزے رکھے، ہم نے جو تراویح کی نمازیں پڑھی، اللہ تو قبول کر لے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ آج دیکھیے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو رمضان کے مہینے میں بھی وہ خالی بیٹھا رہتا ہے، گھر والوں پر ڈانٹ و پھٹکار کرتے ہیں اگر گھر والے اسے رمضان کے دوپہر کے وقت کھانا نہ دیں۔ کتنے ایسے گھر ہیں جس گھر کے اندر کھانا بناتے ہیں لوگ کھانے کے لیے شوق سے، اور یہ کہتے پھرتے ہیں کہ انسان سے ڈر کے کیا کروں، یہ انسان کیا ہے، یہ انسان کیا کرنے والا ہے، اس اللہ سے نہیں ڈرتا ہوں، اس رب کو دیکھ کر نہیں ڈرتا ہوں تو انسان کو دیکھ کر کیوں ڈروں، یہ کہتے پھرتے ہیں۔ میں اس نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں ارے انسان کو دیکھ کر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس رب کو دیکھ کر ڈرا کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس مالک نے اس دنیا کو بنایا، سنسار کو بنایا اور بنانے کے بعد تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اس مالک کو دیکھ کر بھی تو کبھی ڈرا کیا کرو۔ مرنے کے ٹائم بھی کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہہ نہیں پاتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کے اندر ایمان نہیں۔ آج دیکھیے ہزاروں لوگ ایسے ہیں، ابھی اذان ہوئی مسجد میں خالی پڑے ہیں، مجمع بھرے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور مسجد میں کتنے لوگ ہیں، 50 سے 60 70 لوگ ہوں گے شاید، وہ نماز پڑھ کے آ کے پھر بیٹھے ہیں۔ کہ یہی اللہ کا ڈر ہے، کہ یہی اللہ کا خوف ہے، کہ ہم یہی رمضان کی تیاری کرتے ہیں کہ مہمان ناراض ہو جائے تو ڈر لگتا ہے، مہمان ناخوش ہو جائے تو ڈر لگتا ہے کہ اس کا گھر جب ہم جائیں گے تو ہمیں صحیح طریقے سے وہ نہیں کھلائے گا، ہمیں لوٹا دے گا، گھر سے ہمیں ناراض کر کے لوٹا دے گا، یہ ڈر، اور اس وجہ سے ہم کھلاتے ہیں۔ اس اللہ نے، اس مالک نے ہمیں جو سال میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ دیا ہے، کیا ہم اس کے لیے تیاری نہیں کر سکتے؟ اب دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہے کہ ہم تیاری نہیں کر سکتے، ضرور کر سکتے ہیں، لیکن یہ کمی ہے ہمارے اندر، اور خاص کر کے اس مسلمانوں کے اندر۔ اور کمی کیوں ہے؟ اس لیے ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں تم 2 چیزوں کو پکڑے رہنا، وہ 2 چیزیں کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن کو، اور دوسری چیز وہ سنت ہی، اور میرا طور طریقہ۔ ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہنا، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، تم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر دور نہیں جا سکتے ہو۔ لیکن ہم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا، ہم نے ان دونوں چیزوں کو ترک کر دیا، ہماری زندگی میں قرآن کی باتیں بھی نہیں ہیں، ہماری زندگی میں رسول کی بتائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، ہم تو دوسروں کے طریقے پر چلتے ہیں، دوسرے کے طریقے پر ہم اور آپ دوڑتے ہیں۔ تو رمضان کی تیاری کریں، آئیے رمضان کی تیاری، اور دیکھیے آپ سمجھیے یہ 2024 اسٹارٹ ہوا، شروع ہوا، 2 مہینہ گزرے ہیں اور تیسرا مہینہ
شروع ہو رہا ہے، تو آپ بتائیے کہ 2023 میں کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ، لیکن آج وہ موجود نہیں ہے، وہ اللہ کا پیارا ہو چکا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں بھی جانا ہے۔ اور رمضان کے مہینے کی فضیلت آپ کو بتا دوں، آئیے ایک حدیث دیکھیے۔ حدیث کے راوی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس دو شخص آئے، اور دونوں اللہ کے نبی کے پاس دونوں دوست، دونوں بھائی آ کر ایک وقت دونوں ایک ہی ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں، یعنی دونوں بھائی ایمان لاتے ہیں، کس پر؟ اللہ کے رسول پر۔ لیکن ان میں ایک شخص محنتی تھا اور ایک کم محنتی۔ جو محنتی تھا وہ جہاد میں جاتے ہیں، اسلام کے لیے لڑنے کے لیے جاتے ہیں، اور لڑتے لڑتے وہ شہید ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں، وہ اللہ کا پیارا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو کم محنتی تھا وہ 1 سال تک زندہ رہا، 1 سال تک دنیا میں رہا۔ 1 سال کے بعد پھر رمضان کے مہینہ اس کی زندگی میں آئے، اور آنے کے بعد وہ پھر انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر ہوں، اور جو محنتی تھا جو جنگ میں جا کر شہید ہوا وہ جنت میں پیچھے ہے، یعنی ایک جنت کے اندر سے فرشتہ آیا، اور آنے کے بعد جو کم محنتی تھا اسے بلایا اور جنت میں داخل کر دیا، اور جو محنتی تھا اسے بعد میں جنت میں انٹری دی گئی، بعد میں جنت میں داخل کیا گیا، اور مجھے بتایا گیا ہے آپ کا وقت ابھی باقی ہے۔ پھر میں وہاں سے نکل گیا، پھر نیند کھلتی ہے، پھر میں پریشان ہوا، کیا ماجرا ہے یا اللہ؟ یہ بات چاروں طرف پھیل گئی، صحابہ کرام کے درمیان یہ بات پھیل گئی، صحابہ کرام کے بات آنے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس بھی بات آ گئی۔ اللہ کے رسول نے حضرت حضرت طلحہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، طلحہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے وہ کم محنتی تھا، یہ مانتا ہوں، لیکن 1 سال جو زندہ رہا، 1 سال جو دنیا میں رہا، کیا اس نے نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی؟ کیا اس نے اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہیں آیا؟ کیا رمضان کا مہینہ اس کی زندگی میں نہیں آیا؟ اور تم کیا سمجھتی ہو مسلمانوں، آج رمضان کا مہینہ آ جائے اور چلے جائے، ہمیں کوئی فکر نہ ہو، ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایک مسلمان ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ آج دیکھیے دیش کا حالات اور مسلمانوں کو کس طرح مارا جا رہا ہے، اور مسلمان صرف اس چیزوں کے چکروں میں پڑے ہیں کہ دنیا میں پیسہ کمائے، رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ کر، عبادتوں کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف دنیا کے پیچھے پڑا ہے۔ ہر شخص، ہر انسان یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح دنیا میں مالدار بن جاؤں، دنیا میں پیسہ والا بن جاؤں۔ یہ رمضان کا مہینہ اسے نیکیوں کا مہینہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، یہ نمازیں یہ نیکیوں کی طرف بلانے والی چیز اسے لگ ہی نہیں رہا ہے، دنیا دنیا کر رہا ہے۔ تو آئیے میں دنیا کی حقیقت بھی آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگو، جس دنیا کے پیچھے تم پڑے، رمضان کے مہینے آنے کے بعد بھی دنیا دنیا کر رہے، روزے کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، تمام کی تمام عبادتوں کو چھوڑ کر صرف دنیا دنیا کر رہے ہو، یہ دنیا کی حقیقت کیا تمہیں معلوم ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا تو دھوکے واضح، یہ دنیا آج تک کسی سے وفا نہیں کیا، آج تک کسی سے نہیں کیا۔ اتہاس اٹھائیے، دنیا میں بڑا بڑا بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ فرعون کا نام آپ سنے ہوں گے، فرعون جو یہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، لیکن اسے بھی چھوڑ کر جانا پڑا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، ہم نے عبادتوں کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑے اور کامیاب سمجھے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ نے کامیابی بتائی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ وہ انسان کامیاب ہے، وہ آدمی کامیاب ہے جو انسان یعنی اس دنیا میں تو رہے لیکن اللہ کی عبادت کرتے رہے، رمضان کا مہینہ ہے روزے رکھے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہوں اور تمام کی تمام عبادت کرتا ہو، وہ انسان کامیاب ہے۔ کامیاب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا، یعنی جس کا ٹھکانہ جنت ہو اور قیامت کے دن اسے جہنم سے بچا لیا جائے، وہ انسان کامیاب
کامیاب ہے وہ انسان کامیاب نہیں جو دنیا میں ارب پتی بن جائے، جو دنیا میں پیسہ والا بن جائے، جس کے پاس دنیا میں پیسے کی کوئی کمی نہ ہو، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کامیاب نہیں ہے۔ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ وہ کامیاب ہے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ کامیاب ہے، اس کے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، پیسہ ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، لیکن اللہ کا فرمان ہے وہ آدمی کامیاب نہیں، وہ آدمی ناکام ہے، وہ آدمی برباد ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کا فرمان ہے کامیاب تو انسان جس کا ٹھکانہ جنت ہو، جس انسان نے اللہ کی عبادتوں کو کرنے کے بعد رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کے بعد یعنی اپنے آپ کو جنتی بنایا، وہ انسان کامیاب ہے، وہ آدمی کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو جنتی بنا لیا۔ ہم نے جنتی بنایا، ارے ہمیں تو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم غریبوں کو دیکھیں، غریبوں کے گھر جایا کرے، ہاں یتیم بچہ وہ روتا پھر رہا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اے لوگوں، اگر تمہارے گھر کے پاس تمہارے سامنے کوئی یتیم بچہ آئے اس پر ہاتھ پھیر دیا کرو، اسے کچھ کھلا پلا کر دیا کرو، لیکن یہ تو فرصت ہمارے پاس نہیں ہے، دنیا میں پیسہ کمائے۔ اور یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کتنے ایسے نوجوان ہیں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی دلی جانے کی تیاری کر رہا ہو، ابھی وہ بمبئی جانے کی تیاری کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے ڈر ہے اگر میں گھر میں رہوں روزے نہ رکھوں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے ہٹے کٹے ہو رمضان کا مہینہ، ارے ایسے ہی تم نے گزار دیا، روزے نہیں رکھا، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ شرم کے مارے یہ بھی بول پڑتے ہیں۔ اور یہ جب یہ بات آئی تو میں اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آج جو لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آخر میں جو فیصلہ آتا ہے یہی بات ہوتی ہے کہ ارے جمعہ کی نماز بھی نہ پڑھوں تو لوگ کیا کہیں گے۔ مت جاؤ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تم 5 ٹائم کی نماز چھوڑ کر جمعہ کی نماز پڑھو گے کامیاب ہو جاؤ گے؟ کیا کامیابی یہی ہے؟ نہیں، یہ ناکامی ہے، یہ بربادی ہے۔ اور مسجدوں میں جا کر لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے عبادتیں کرنا یہ ریاکاری میں ہے، اور ریاکار انسانوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ رسول کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 شخص ایسا ہوگا جسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ رسول کا فرمان ہے سب سے پہلے ان 3 شخصوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور ان میں ایک ریاکاری جو دکھاوے کے لیے عبادت کرے، عالم بن جائے لیکن دکھاوے کے لیے یہ تمام کی تمام چیزیں کرے، دان و خیرت کرے دکھاوے کے لیے، یہ ریا نمود ہے، اور اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور سب سے پہلے اس انسان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ تو یہ اس مجلس سے عہد کر کے اٹھے، یہ وعدہ کر کے اٹھے کہ آج سے میں رمضان کی تیاری کروں گا، رمضان کے مہینے میں جتنے گھر کے لوگ ہیں، جتنے افراد ہیں، گھر میں جتنے احباب لوگ ہیں، بیوی بال بچے سارے کو اطلاع کرے، سارے کو بتائے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ۔ جس طریقے سے سلف صالحین دعائیں کیا کرتے تھے اس طرح آج ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم نے ٹینشن سمجھا، ہم نے تو رمضان کے مہینے کو پریشانی سمجھا کہ رمضان کا مہینہ آئے گا یہ تو پریشانی ہے، یہ تو تکلیف کی بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں یعنی 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا ہے، ورنہ اگر بیچ میں بھی کچھ ہو جائے، پانی پینا پڑے تو یہ روزہ نہیں ہوتا، اس طریقے سے تکلیف اٹھانا پڑے گا۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ جب آ جائے تو مسلمانوں کے لیے تو خوشی کا موسم ہے، مسلمانوں کے لیے تو خوشی کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جسے اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب ایک مومن افطاری کے لیے بیٹھتا ہے، یعنی اس نے روزے رکھنے کے بعد شام کے وقت، مغرب کے وقت افطاری کے لیے بیٹھا تو رسول کا فرمان ہے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے
تو سب سے پہلا اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے. جو آج جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے وہ جہنم کے جو دروازے ہیں ان دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. جتنے بھی جہنم کے دروازے سارے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اور یہ جو انسانوں کو راستے سے دوسرے راستے پہ لے جانے والا اسلام کا دشمن، اللہ کا دشمن شیطانوں کو بھی باندھ دیا جاتا ہے کہ شیطان مومن بندے کو بگاڑ نہ سکے، شیطان مومن بندے کو نماز سے دور نہ کر سکے، شیطان مومن بندے کو یہ روزے سے دور کر نہ سکے. اس لیے شیطانوں کو بھی باندھ دیا جاتا ہے. آج شیطانوں کو باندھا جاتا ہے، لیکن شیطان کا باپ بھی ہمارے گاؤں میں رہتا ہے. شیطان کا باپ بھی رہتا ہے. کیوں؟ وہ خود تو روزہ نہیں رکھتا اور جتنے بھی دوست احباب ہیں سارے لوگوں کو دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے. کیا ہوگا روزے رکھ کر؟ ارے دنیا کیا ہے، چند دن کا ہے، ارے اس میں عیش و آرام کی زندگی گزار لیا کرو، مرنے کے بعد جو ہوگا دکھا جائے گا. یہ سمجھتا ہے. اور یہ جو شیطان کا باپ ہے اسے دنیا سے بھی آخرت بھلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ نے دنیا کی حقیقت بیان کی. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. اے لوگوں جو یہ کہتا ہے کہ دنیا کیا ہے، ان لوگوں سے کہہ دو یہ دنیا چند منٹ کے لیے ہے. ہاں ارے کافر لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کھانا، اس دنیا میں پینا، اس دنیا میں مرنا، اسی دنیا میں سب کچھ، ورنہ مرنے کے بعد، موت آنے کے بعد کچھ نہیں ہے. لیکن مومن کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا. مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کچھ نہیں ہے. مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آخرت ایک زندگی ہے. یہ تو اس طرح ہے. اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. ارے دنیا کی حقیقت تو یہ ہے، دنیا کی حقیقت تم سمجھنا چاہتے ہو. حقیقت یہ کہ تم سب ایک مسافر سفر میں نکلتا ہے اور تھکاوٹ کی وجہ سے کسی سائے دار درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، تھوڑا سستاتا ہے، تھوڑا سستانے کے بعد اسے وہ جگہ چھوڑ کر جانا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اصل مسکن نہیں ہے، اس کا اصل جگہ نہیں ہے، اس لیے اسے چھوڑ کر جانا پڑتا ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ دنیا کیا ہے؟ تو اس لیے اس دنیا میں رہ کر نیک عمل کر لیا کرو. کسی کو دین سے دور کرنے کی চ্যানেলওয়ালা ভাই তোমরা মোবাইলের মুন্ডিকে নিচে গেলাও, শিকায়ত আসতে রয়েছে পিছে দিকের মানুষ দেখতে পারে। মোবাইলের মুন্ডিকে নিচে গেলাও, মোবাইলকে ক্যারসা করে লাগাও, মুন্ডি নিচে গেলাও। হ্যাঁ মুন্ডি নিচে গেলাও, মানুষজন দেখতে গেছে। আর মুন্ডি নিচে গেলাও, চ্যানেলের মুন্ডি নিচে গেলাও ভাই, মুন্ডি নিচে গেলাও। कुछ नहीं है. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیکیوں کا موسم دے رہا ہے. ہماری زندگی میں وہ مہینہ آنے والا ہے. لوگوں تیار ہو جائیں، اس مہینے میں تیار ہو جائے. کیوں؟ اس لیے اس مہینے میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے جتنے بھی جنت کے دروازے ہیں سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور یہ اعلان کیا جاتا ہے اے لوگو تم اپنے آپ کو جنتی بنا لو، اپنے آپ کو جنت میں داخل کر لو، ورنہ تم سے بدنصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا. تم سے بدنصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے جب رمضان کا مہینہ آئے اللہ کی عبادت کیا کرے. ورنہ آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جس نے کبھی قرآن کو کھولا نہیں، لیکن رمضان کا مہینہ آیا اس نے قرآن کو پڑھنا اسٹارٹ کر دیا، اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا. تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تیاریاں کر لو. لوگوں خود تیار ہو جائے، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی تیار کر لے. کیوں؟ اگر ہم اور آپ تیار نہیں ہوں گے تو ہم سے بدنصیب انسان کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ہاں اللہ کے رسول ایک مرتبہ ممبر پر پیر رکھ رہے اور آمین کہہ رہے ہیں. پہلی سیڑھی پر پیر رکھا آمین کا، دوسری سیڑھی پر پیر رکھا آمین کا، تیسری سیڑھی پر پیر رکھا آمین کا. صحابہ کرام
ताज्जुब करने लगे, क्या बात है, आपको तो इससे पहले इस तरह आमीन कहते हुए नहीं देखा, लेकिन आज अचानक आपने आमीन क्यों कहा? नमाज खत्म हुई, खत्म होने के बाद लोग आकर सवाल करते हैं अल्लाह के नबी से, या अल्लाह के रसूल आपने आमीन क्यों कहा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैंने आमीन इसलिए कहा कि उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और आकर कहा कि मैं जब पहली सीढ़ी पर पैर रखा तो कहा कि अल्लाह के नबी, वो इंसान हलाक हो जाए, वो इंसान बर्बाद हो जाए जिसने मेरा नाम सुना और सुनने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ता है, वो इंसान हलाक हो जाए। तो मैंने कहा आमीन, वो इंसान बर्बाद हो जाए। दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा, आमीन इसलिए कहा कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो इंसान भी हलाक हो जाए, वो इंसान भी बर्बाद हो जाए जिसने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को पाया और खिदमत करके अपने आप को जन्नती नहीं बना सका, वो इंसान भी हलाक हो जाए। तो मैंने आमीन कहा। और तीसरी सीढ़ी पर मैंने तीसरी सीढ़ी पर पैर रखा और आमीन इसलिए कहा कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो इंसान भी हलाक हो जाए जिसने रमज़ान के महीने को पाया और उस रमज़ान के महीने को पाने के बाद अपने आप को जन्नती नहीं बना सका, वो इंसान भी हलाक हो जाए, वो इंसान भी तबाह हो जाए। तो नबी की बद्दुआ है, वो इंसान बर्बाद है, वो इंसान तबाह है जिसकी ज़िंदगी रमज़ान का महीना आ रहा है और वो खाते पीते घूम रहा है, उसे कोई टेंशन नहीं, उसे कोई परेशानी नहीं, वो सिर्फ यही सोच रहा है चलो जो होगा देखा जाएगा, क़यामत के दिन लोगों कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए आप रमज़ान के महीना आ रहा है, तैयारियां करें। और आपको बता दूं, ये रमज़ान का महीना मोमिनों के लिए जन्नत में जाने का एक रास्ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर कोई इंसान, अगर कोई शख्स यानी रमज़ान के महीने को पाने के बाद अल्लाह की इबादत नहीं किया, वो इंसान बर्बाद है। अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो, तुमसे पहले जिन लोगों पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए थे उसी तरह तुम पर भी रोज़ा फ़र्ज किया गया है, इसलिए तुम रोज़े रखा करो और लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुत्तकी, अच्छा सवाल ये है कि इंसान रमज़ान के रोज़े रखे और मुत्तकी बन जाए, लेकिन उसे मिलेगा क्या? अल्लाह ताला का फरमान है, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादीना मन कान तक़िया, यानी मैं जन्नत का वारिस उस शख्स को बनाऊंगा, उस इंसान को बनाऊंगा जिसने रमज़ान के महीने में, जिसके अंदर तक़वा हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, दीनदार हो, रोज़ेदार हो, उस इंसान को मैं जन्नत का वारिस बनाऊंगा। इसलिए लोगों, रमज़ान का महीना आ रहा है, खुद तैयार हो जाए, लोगों को भी तैयार करे, घर में भी बताए, घर के तमाम लोगों को। अगर कोई जवान रोज़ा नहीं रखता, जिस तरीके से हदीस के अंदर नमाज के बारे में मारने का हुक्म दिया गया है, अगर ना मारे तो उसे समझाए क्या है ज़िंदगी में, तुम क्या साबित करना चाहते हो। तो इसलिए रमज़ान का महीना आ रहा है, तैयारी करें। हम जिस तरीके से मेहमान की तैयारी करते हैं उसी तरह अल्लाह हमें दिया है, रमज़ान का महीना हमारी ज़िंदगी में आने वाला है, तैयारी करें। मैं इन चंद बातों के साथ अपने गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है हम तमाम लोगों को इस रमज़ान के महीने में ख़ास करके ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत और ज़िंदगी रहते हुए अल्लाह की इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।